السلام علیکم دوستو، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں واپسی کا واقعہ بیان کریں گے۔ مصر چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آبائی وطن تھا، اس لیے اس سے مانوسیت بھی بہت زیادہ تھی۔ یکایک ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمنا ہوئی کہ اپنے ملک مصر میں جائیں اور وہاں جا کر اپنی والدہ کی خدمت مشرف ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی ہارون سے بھی ملاقات کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر جانے کی اجازت چاہی اور ساتھ ہی گزارش کی کہ ہمارے ہمراہ آپ کی بیٹی صفورہ اور لونڈی باندی، بھیڑ بکریاں، مال و اسباب بھی سب لے کر مصر جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی۔ اس کے بعد وہ مدین سے روانہ ہو گئے۔ جب وہ مدین سے ایک منزل نکل آئے تھے کہ رات ہو گئی اور اسی جگہ رات گزارنے کے لیے قیام کیا اور بکریوں بھیڑوں کو ایک جگہ باندھ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی صفورہ حمل سے تھی اور وہ حمل بھی قریب الولادت تھا۔ چنانچہ اسی رات بچہ جننے کا بھی اتفاق مرضی الہی سے ہو گیا۔ ادھر اسی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طوفان آیا کہ تمام عالم پر اندھیرا ہو گیا اور پھر آسمان بھی گرجنے لگا۔ کسی نے بھی اس رات آرام نہ کیا، پانی بھی برسنے لگا اور سخت سردی پڑنے لگی۔ یہ دیکھ کر پھر موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر آگ نکالنے کو چکماک جھاڑنے لگا، لیکن اس سے آگ نہ نکلی۔ ناچار ہو کر غصے سے چکماک زمین پر پھینک دیا۔ بس خدا تعالیٰ کے حکم سے اس چکماک نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، مجھ کو خدا کا حکم نہیں ہے کہ تم کو آگ دوں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چکماک سے باز آئے اور پھر آگ کے واسطے بہت متفکر ہوئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ خدا کی مرضی ایسی ہوئی کہ کوہ طور کی طرف ایک آگ کا شعلہ نظر آیا، اور حقیقت میں وہ آگ نہ تھی بلکہ وہ خداوند قدوس کا نور مبارک تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: پس جب پورا کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لے کر چلا اپنے گھر والوں کو، دیکھا کوہ نور کی طرف ایک آگ۔ پھر یہ دیکھ کر کہنے لگے اپنے گھر والوں کو، تم سب یہاں ٹھہرے رہو، میں نے ابھی دیکھی ہے ایک آگ، شاید اس آگ کو لے آؤں تمہارے پاس۔ وہاں یا تو وہ کچھ ہیرا ہے یا پھر وہ آگ کا انگارہ، تاکہ تم لوگ اس سے تاپو۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر جب پہنچا موسیٰ اس آگ کے پاس، آواز آئی میدان کے داہنے کنارے برکت والی زمین میں اس درخت سے کہ اے موسیٰ، میں ہوں اللہ تعالیٰ جہاں کا رب۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے، ترجمہ: پھر کہا تحقیق میں ہوں پروردگار تیرا، پس اتار ڈال دونوں جوتیاں اپنی تحقیق، تو بیچ میدان پاک کے ہے کہ نام اس کا طوّا ہے، اور میں نے پسند کیا تجھے، پس سن جو کچھ کہ وہی کی جاتی ہے۔ تحقیق میں ہوں اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہوں، پس تو عبادت کر میری اور قائم رکھ نماز کو واسطے میرے۔ روایت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کو آنے لگے تو اپنی بیوی اور اپنی بکریاں ساتھ لے کر جنگل میں رات کی سردی میں راہ بھول گئے، اور دوسرے ان کی بیوی کو درد زا شروع ہو گیا۔ بہت دور سے آگ نظر آئی کوہ طور پر، حقیقت میں وہ آگ نہ تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں کچھ دیر ٹھہرے، میں تمہارے واسطے آگ لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عیال کو یہاں چھوڑ کر صرف اپنا عصا ہاتھ میں لے کر کوہ طور پر گئے۔ جب اس کے نزدیک پہنچے، ایک درخت سبز دیکھا۔ کہتے ہیں کہ وہ درخت عناب کا تھا، یعنی بیری کے درخت کے مثل، اور اوپر سے نیچے تک اس پر نور ہی نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جانا کہ یہ آگ ہے، پس اس جھاڑ کو کاٹ کر سرے پر باندھ کر عصے سے اس درخت کے سر پر رکھا تاکہ آگ سلگے اور اس کو پکڑے۔ پس وہ نور درخت کا ایک ہی شاخ سے دوسری شاخ پر اور دوسری شاخ سے تیسری شاخ پر چلا جاتا تھا۔ غرض یہ کہ جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا رکھ دیتے تھے، اس پر آگ نہیں سلگتی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت مایوس ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب نالین اپنے پاؤں سے نکالے، اسی وقت دونوں نالین دو بچھو ہو گئے۔ اور یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور کی طرف جاتے ہوئے صفورہ نے ان سے کہا تھا کہ خبردار، اس میدان میں جا رہے ہو، سانپ و بچھو
بچھو بہت ہیں، اچھی طرح سمجھ بوجھ کر جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے میرے پاؤں میں نالین ہیں اور میرے ہاتھ میں عصا ہے، پھر مجھ کو کیا ڈر ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان مادی طاقتوں پر اعتماد کیا تو وہ خدا کے حکم سے دونوں نالین بچھو ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور پھر وہیں غیب سے آواز آئی، حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور کہا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ یہ کیا چیز ہے تیرے دائیں ہاتھ میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیکتا ہوں اور اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں اپنے مویشی یعنی بکریوں کے واسطے، اور بھی اس میں میرے کتنے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ تو اس کو ڈال دے۔ اے موسیٰ، پس ڈالا اس کو، ناگہاں پھر تو وہ سانپ تھا دوڑتا پھرتا۔ پھر کہا اے موسیٰ اس کو تو پکڑ لے اور مت ڈر ذرا بھی، پھر میں اس کو اسی حالت پر کر دوں گا جو اس کی پہلی حالت تھی، یعنی یہ پھر لاٹھی بن جائے گا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑا پس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصا بن گیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس عصے کو ایک جگہ حیۃ تسعیٰ اور ایک جگہ ثعبان مبین اور ایک جگہ کأنہا جان فرمایا کہ پہلے دیکھتے ہی سانپ تھا، معلوم ہوتا دوڑتا پھرتا، اور بزرگی میں ثعبان کی مانند، جان کے یعنی سانپ کی سٹک، یہ تینوں صفتیں ہیں اور اس میں موجود تھیں۔ کہتے ہیں کہ وہ عصا جب ثعبان کے مانند ہوتا تو بڑا اژدھا بنتا اور پشم اس کی مانند نیزے کے ہوتی، اگر وہ پتھر پر بھی مارتے تو وہ ٹکڑے ہو جاتا۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے، اے موسیٰ، ترجمہ، اے موسیٰ لے جا اپنے ہاتھ کو اپنے گریباں میں کہ نکل آوے سفیدی بغیر برائی کے، اور ملا اپنی طرف بازو ڈر سے تاکہ سانپ کا ڈر جاتا رہے۔ پس وہ دو دلیلیں میں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں پر تحقیق وہ میں قوم فاسق۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اس میں ایک سفیدی ہتھیلی پر نظر آئی اور مثل آفتاب روشن کے ظاہر ہوا، اور اسی کا نام ید بیزا ہے۔ اس کی روشنی سے تمام جہان روشن ہو جاتا ہے اور اس کا نور آفتاب روشن پر غالب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دو معجزے دیے تھے، ایک عصا کا جس سے ہزاروں قسم کے معجزے ظاہر ہوئے، اور دوسرا معجزہ ید بیزا دیا تھا۔ اس معجزے سے عالم روشن ہو جاتا اور انہیں دو معجزے کو دیکھ کر مخلوق خدا پر ایمان لاتی تھی۔ حکم ہوا اے موسیٰ تم مصر میں جاؤ اور وہاں جا کر فرعون ملعون کو خدا کی دعوت دو۔ ترجمہ، جب پکارا اس کو رب نے پاک میدان میں جس کا نام طوہ ہے، اے موسیٰ تو جا فرعون کے پاس، اس نے بہت سر اٹھایا ہے، پس اس کو کہہ تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے اور میں تجھے نیک راہ بتاؤں جو حقیقی رب کی ہے، پس تجھ کو ڈر ہو۔ کہا موسیٰ نے، اے رب میرے عیال اور میری یہ بکریاں بیاباں جنگل میں پڑی ہیں اور ان کی دیکھ بھال کو بھی کوئی نہیں ہے، یہ سب چھوڑ کر مصر میں کیوں کر جاؤں؟ ندا آئی، اے موسیٰ میں نے بہشت سے حوریں بھیجی تیری بیوی کے پاس کہ وہ ان کی خدمت کرے اور بچے کو دودھ بھی پلائیں، اور بھیڑیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ تیری بکری کے ریوڑ کی نگہبانی کریں، اور تو ہر طرح سے خاطر جمع رکھ اور کوئی اندیشہ مت کر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ترجمہ، موسیٰ نے کہا اے رب میں نے خون کیا ہے ان میں سے ایک جی کا، تو ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ مجھ کو مار ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون ہے کہ اس کی زبان اچھی صاف چلتی ہے مجھ سے زیادہ، سو تو اس کو بھی میرے ساتھ بھیج تاکہ وہ میرا مددگار ہو اور میں ان کی نظر میں سچا ثابت ہوں، اور میں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ کبھی وہ لوگ مجھ کو جھوٹا کریں۔ فرمایا اے موسیٰ یقیناً ہم زور دیں گے تجھ کو تیرے بھائی ہارون سے، اور پھر مدد دیں گے ان لوگوں پر تجھ کو تاکہ تو غالب آئے ان پر، اور وہ میری مدد کی وجہ سے تم پر غالب نہ آ سکیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے 5 حالتیں طلب کی۔ ترجمہ، کہا موسیٰ نے اے رب کشادہ کر میرے سینے کو، میں جلدی خفا نہ ہوں، اور آسان کر کام میرا سخت، اور گرا کھول میری زبان سے تاکہ لوگ سمجھیں میری بات۔ زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بچپن میں جل گئی تھی اور وہ صاف بول نہ سکتے تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ یا الہی زبان میری کھول دے اور میرے واسطے ایک وزیر کو، میرے بھائی ہارون کو جو کہ میرے اہل سے ہے، اور میری قوت اس کے ساتھ مضبوط کر دے اور میرے کام میں اس کو شریک
शरीक बना दे, यहाँ तक कि वो शरीक हो मेरी पैगंबरी में कि मैं सही तौर पर तेरी जात पाक को बयान कर सकूं और फिर मिलकर तेरा नाम लेते रहें। बेशक तू ही हमको देखने वाला। यह सुनकर कहा अल्लाह ताला ने, मिला तुझको तेरा सवाल ए मूसा, दिल तेरा रोशन किया और काम तेरा आसान हुआ और ज़बान भी तेरी बड़ी फसीह की और तेरे भाई हारून को तेरा वजीर किया। और अब तू जा फिरऔन के पास, क्योंकि इसने बहुत सर उठाया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कायदगी से पहुँच सके। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।